اور اگر اس کے اوپر ایویڈنس ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل فیض جو ہیں بہت سی چیزیں نکل رہی ہیں باہر، آج کل تو سارا دن میڈیا یہی لگا رہتا ہے فیض نے یہ کیا، فیض نے یہ کیا، فیض نے یہ کیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا فیض جو ہے وہ اپروور بنے گا، وعدہ معاف گواہ بنے گا کہ نہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے کیس میں وعدہ معاف گواہ کی گواہی کے اوپر ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا تھا. یہاں وعدہ معاف گواہ بنے گا جنرل فیض، نہیں بنے گا. دوز آر دی ایشوز. مسعود محمود صاحب کو آپ یاد کر رہے تھے بھٹو کیس میں. اچھا سیٹھی صاحب، آپ نے تذکرہ کیا اس سے یہ سیاسی بنیادوں پر یہ مقدمات چلتے ہیں، جب کوئی زیر عتاب ہوتا ہے اور اس کے بعد جب واپسی ان کی ہوتی ہے وہ معاف بھی ہو جاتے ہیں. بے نظیر بھٹو، نواز شریف صاحب اور جتنے پاکستان کے روایتی سیاستدان، عمران خان صاحب ان سے اس لیے مختلف تھے کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کرپشن نہیں کرتے عمران خان صاحب، یا دوسروں کے برعکس موروثی سیاست کے یہ خلاف ہیں. ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے اب یہ ڈو اینڈ ڈائی پوائنٹ آ چکا ہے، کیونکہ فیصل وابڈہ صاحب کی اس سے پہلے کی ٹویٹ اس دن کی ہے جس دن فیض حمید صاحب کو سزا ہوئی، اور آج کی جو ٹویٹ ہے جس دن عمران خان صاحب کو سزا ہوئی. سو اب یہ وہ ڈیسائزو پوائنٹ آ چکا ہے جس پر فیصلہ ہوگا کہ کمپرومائز کیا جاتا ہے یا نہیں. وٹ ڈو یو سی؟ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان اس وقت ریویو کریں گے اس پوزیشن پر؟ دیکھیے میرا خیال ہے جواب تو آلریڈی مل گیا آپ کو. ایک جواب یہ ہے اس کا کہ وہ جو ان کے ساتھی ہیں شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر صاحبہ اور باقی لوگ جو کوٹ لکھپت میں ہیں، لاہور میں، ان کی طرف سے سنا ایک خط لکھا گیا میڈیا کے لیے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. ٹھیک ہے نا، لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے. تو آج جو سماعت ہوئی جہاں یہ سزا سنانی تھی، تو وہاں خان صاحب نے آلریڈی انسٹرکشنز دے دیے سلمان صفدر صاحب کو کہ پاس آن کر دیں علیمہ خانم صاحبہ. علیمہ خان نے پریس کانفرنس کر دی، میڈیا ٹاک کر دی، اور کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ آپ اسٹریٹ موومنٹ کے لیے فور سہیل آفریدی صاحب اسپیسیفکلی کے پی کے. تو ایک طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں اسٹریٹ موومنٹ لڑائی، دوسری طرف کوٹ لکھپت والے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں مذاکرات، اور ایک چھوٹے کچھ 3-4 نان اینٹیز ہیں جو کہ نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ بھی لگے ہوئے ہیں کہ جی مذاکرات ہوں، راستے کھلے. یہ ہے میرا نہیں خیال کوئی راستے کھلیں گے. اچھا، میں نے کل کے پروگرام میں آپ سے یہ کہا تھا نا کہ ایک سائڈ کہے گی کہ مذاکرات کا کیا فائدہ ہے، یہ تو ٹرک کی بتی ہے. دوسری سائڈ کہے گی کہ جی لڑائی جھگڑے کرے، وہ کہے گا لڑائی جھگڑے عوام ہی نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہی کل بات ہوئی تھی. تو آج بھی صورتحال وہی ہے، ایگزیکٹلی دا سیم. ٹو آنسر یور کویسچن، آئی ڈونٹ تھنک لڑائی جھگڑے کے لیے پی ٹی آئی تیار ہے. چھوٹی موٹی اگر کرے گی بھی کچھ تو، اور ادھر مذاکرات جو ہے وہ تو سارا وقت حکومت تیار بیٹھی، اور اب تو حکومت کے ساتھ بات کرنی ہے نا. مذاکرات تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو نہیں ہونے، وہ تو آلریڈی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں، کچھ کرنا ہے تو آپ سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بات کریں، اور وہ تو پارلیمنٹ کے اندر ہی ہوگی. تو اب کیا یہ جو ہارڈ لائنرز جن کو خان نے نامینیٹ کیا ہے، اچکزئی صاحب ہیں، اور ادھر جی علامہ راجہ ناصر عباس ہیں، آفریدی صاحب ہیں، جی سہیل آفریدی صاحب. تو ان کو اسی لیے کیا نا کہ جو پہلے لوگ تھے وہ تو مذاکرات اور سافٹ لائن لے رہے تھے نا. تو خان صاحب نے تو آلریڈی لیڈرشپ کو انسٹرکشنز دے دیے، تبدیل بھی کر دیے. تو خان صاحب کی پالیسی تو بڑی کلیئر ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آن دا گراؤنڈ پی ٹی آئی کیا کرے گی. جی یہی والا سوال ہے اہم. اور یہ سزا اس دن آئی ہے جس دن پی ٹی آئی نے قومی کانفرنس تحریک تحفظ آئین پاکستان موومنٹ کے پلیٹ فارم سے بلائی ہے. آج یا کل وہاں بات چیت کے بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ، کوئی نہ کوئی راہ لینی ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج اس پلیٹ فارم پہ، قومی کانفرنس کے پلیٹ فارم پہ بھی یہ بتا دیا کہ اسٹریٹ موومنٹ کا حکم آیا ہے یا انسٹرکشن آئی ہے فرام اڈیالہ. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے عمران خان صاحب اسپاٹ لائٹ میں لا رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب کو. میسیجز ان کے لیے آتے ہیں، ٹویٹس میں ان کا ذکر ہوتا ہے. اور آپ نے بتایا تھا ان کا انتخاب کس بنیاد پہ کیا گیا، پوری دنیا میں ایک ماحول دیکھتے ہوئے. سو آپ نے کہا اس وقت پاکستان تحریک انصاف ریڈی نہیں ہے. یہ دو چیزیں ہیں. سہیل آفریدی صاحب کا یہ امتحان اب اس سچویشن میں اگر اناؤنس ہوتا ہے کہ جیسے کہہ دیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ اب ہم کفن یا آزادی میں سے ایک چیز کے لیے نکلیں گے، ابھی اس کے لیے آپ کتنی زمین ہموار سمجھتے ہیں؟ سہیل آفریدی صاحب کے بارے میں یہ بھی کہہ رہے ہیں تاتار صاحب دیٹ ہی از بیہیونگ، کوپریٹ کر رہے ہیں. این ایف سی کے پلیٹ فارم پر بھی کیا. آپ کو یاد ہوگا عائشہ کہ گنڈا پور بھی تو بڑی گرجتا تھا. جی پھر بعد میں پتہ چلا از بیہیونگ. الٹیمیٹم دیتے تھے اتنے دن بعد. پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے کیا. ابھی تو آفریدی صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا جتنی باتیں گنڈا پور نے کی تھی. تو بعد میں آ کے پتہ چلا کہ خان صاحب سمجھتے ہیں از کمپرومائزڈ. اچھا، تو اب آفریدی صاحب کیا کریں گے؟ اب چوائس نہیں ہے ان کے پاس. اگر تو انہوں نے خان کی بات ماننی ہے تو ہی ہیز ٹو ڈو اٹ ناؤ، ہی ہیز ٹو اسٹارٹ موومنٹ. اب ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم پیسفل احتجاج کریں گے. جی پہلے بھی تو پیسفل احتجاج کی بات ہوتی تھی نا، جب آپ گاڑیوں میں بیٹھ کے، ٹرکوں میں بیٹھ کے آپ ڈی چوک کی طرف آپ جاتے ہیں
تو گورنمنٹ حملہ سمجھتی ہے, آپ کہتے ہیں ہم تو پیسفل احتجاج کر رہے ہیں, ایسے ہی ہے. تو یہ تو وہی کہیں گے جی ہم نے تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, ہم تو احتجاج کر رہے ہیں, پروٹیسٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ روکے گی ان کو, جب روکے گی تو یہ آگے بڑھیں گے تو پھر شیلنگ ہوگی, اور آگے بڑھیں گے تو پھر وہی ہوگا جو پچھلی دفعہ ہوا تھا. اوکے, بٹ ان کی ملاقات کا کب تک آپ کو چانس لگتا ہے کہ وہ میسج لے کر جائیں بانی پی ٹی آئی کے پاس؟ آپ بھی عرصے سے کہہ رہے ہیں ہو جائے گی ملاقات. نہیں, ملاقات تو ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ کیا کہتا ہے افریدی صاحب کو, کرو, اور افریدی صاحب ان کو کیا کہتے ہیں, میں کر سکتا ہوں, میں نہیں کر سکتا, باہر عوام کا کیا موڈ ہے کیا نہیں ہے. دیکھیے اس وقت بہت خوف ہے جی. ایک طرف تو ٹیررزم چل رہی ہے, افغانستان سے آ رہی ہے, انڈیا سے آ رہی ہے, اور کے پی از ویری ریڈیکلی افیکٹڈ. جی. سو ایک طرف تو وہ سچویشن ہے. دوسری طرف اگر آپ کی سیاسی جماعت ایک اور اسی قسم کی شروع چیز کرتی ہے جس کے ساتھ ساری ایڈمنسٹریشن کی توقع اور اٹینشن ان کی طرف ہو جاتی ہے, تو ظاہر ہے دی ٹیررسٹ ول بی ویری ہیپی کہ یہ ہو رہا ہے, اور آپس میں لڑائی جھگڑے کریں, آپس میں مریں, تاکہ ہمیں اسپیس ملے کرنے کے لیے. اور آپ کے انٹیلیجنس اپریٹس جو ہے وہ سارا ادھر توجہ دے رہا ہے, تو پھر وہ ان کو تو کھلی چھٹی مل جاتی ہے. اس لیے آئی تھنک جو گورنمنٹ ہے ول ٹیک اے ہارڈ لائن, وہ نہیں اس قسم کی چیز کو الاؤ کریں گے. اور یہ جو سزا آپ نے سنی ہے آج, جی, آپ نے دیکھا کس طریقے سے سزا بھی آ گئی, راتوں رات بلا کے کیس صبح فارغ کر دیا. جی. تو آگے ایسے ہی ہوگا, سمری قسم کی چیزیں ہوں گی. اینڈ آئی تھنک واڈا صاحب کی بات کو سیریسلی لینا چاہیے. اینڈ آئی تھنک ہارڈ لائن, بہت ہارڈ لائن. میں کب سے عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں, اور فیصلے کچھ ہو چکے ہیں. تو قومی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رہنما سب مل کے اس سچویشن کو بھانپتے ہوئے, گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے کوئی ایسی لائن لیں گے؟ عائشہ, یہ لوگ سب جو ہے نا پی ٹی آئی والے, جی, دے آر پرزنرز آف دیئر اون ریٹرک. یہ سب قیدی ہیں. آپ سمجھتے ہیں قیدی نمبر 804 ہے, یہ سارے قیدی ہیں, یہ اس کے قیدی ہیں. 804 کسی کا قیدی ہے, اور یہ سب 804 کے قیدی ہیں. یہ کوئی انڈیپینڈنٹ پوزیشن نہیں لے سکتے. دیٹس دا وے دا پی ٹی آئی از اسٹرکچرڈ. اوکے, رائٹ, ٹھیک ہے. تو ہمیں قومی کانفرنس کا بھی نتیجہ نظر آ رہا ہے. لیکن سیٹ صاحب آگے بڑھتے ہوئے اس سے پہلے اس فیصلے میں یہ ذکر کیوں کہ دا اولڈ ایج آف عمران احمد خان نیازی اور دا فیکٹ دیٹ بشرا عمران خان از اے فیمیل, عمر اور جنس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ یہ مجھے تو بڑا کلیئر ہے کیوں کیا گیا. آپ نے دیکھا اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کے اندر جو ساری فوکس ہے وہ عمران خان کی ہیومن رائٹس, جی, انسانی سالٹری کنفائنمنٹ میں ہے, قیدیوں کے لیے یہ ہے, ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی ہے بچوں کے ساتھ, یہ سب ایچ آر ایشوز ہیں. تو یہاں یہ بیچ میں 2 لائنیں ڈال دی ہیں کہ ہم تو قانون کو بینڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں عمران خان کے لیے, بیکاز آف ہز پاپولیرٹی یا بیکاز آف ہز ایج یا بشرا بی بی کی خاتون ہونا. جی, جی. تو یہ دیز 2 لائنز آف دی انٹرنیشنل میڈیا کہ ہماری طرف سے تو ناٹ اونلی از دا لا بینگ اپلائڈ بٹ ویری لینینٹلی اپلائڈ. ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی ہے نا کہ یہ سزا جو دی ہے یہ لیسر پنشمنٹ ہے, اوارڈنگ لیسر پنشمنٹ. ہم نے تو ابھی کم دی ہے, سزا اس سے زیادہ بنتی تھی. ٹھیک ہے, یہ انٹرنیشنل میڈیا کی کنزمپشن کے لیے. آگے بڑھتے ہیں. اب انہوں نے تو سلمان صفدر صاحب نے تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کریں گے اور فیصلہ چیلنج کریں گے. دیکھتے ہیں کب اپیل وہاں لگتی ہے اور پھر یہ معاملہ کیسے آگے بڑھتا ہے.